السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ ہمارے اس چینل پہ آپ تمام حضرات کا بہت 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 استقبال ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہم یو جی سی نیٹ سے ریلیٹڈ کوشچن اور کوشچن آنسرس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اور آج ہم آپ کے سامنے اس کا سیٹ نمبر 7 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی جانکاری آپ تک پہنچ جائے۔ اور وہ تمام لوگ جو یو جی سی نیٹ، سی ٹیٹ یا اردو سبجیکٹ سے متعلق کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کر رہے ہوں، یہ ویڈیوز ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوگا۔ تو ان ویڈیوز کو ان تمام لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، ان تمام لوگوں تک یہ بات پہنچائیں اور یہ ویڈیوز ان تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے آج کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 121، اسلوبیات یعنی اسٹائلسٹکس سے کیا مراد ہے؟ جواب، اسلوبیات ادب کے لسانیاتی مطالعہ کا ایک نام ہے، جس میں ادبی فن پارے کا مطالعہ اور تجزیہ طرز نگارش اور فن پارے کی حیت و ترتیب کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، اور جب تنقید کے پس منظر میں بات کی جائے تو اسی کو اسلوبیاتی تنقید بھی کہتے ہیں۔ تو اسلوبیات کے اندر ہم طرز نگارش، لکھنے کا انداز اور فن پارے کی جو حیت اور ترتیب ہوتی ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو اسلوبیات، اور انگلش میں اسی کو اسٹائلسٹکس بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 122، ساختیات اسٹرکچرلزم سے کیا مراد ہے؟ جواب، لفظوں کے درمیان باہمی رشتہ اور ہر لفظ کی مکمل ساخت کا مطالعہ اور پہچان ساختیات کہلاتا ہے۔ گویا کہ ساختیات میں متن اور اس کے معنی کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ متن کیسا ہے اور اس کا کیا معنی ہے۔ تو متن کو پیش نظر رکھ کر کے جو ادب کا مطالعہ کیا جاتا ہے ہم اس کو ساختیات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 123، پس ساختیات پوسٹ اسٹرکچرلزم سے کیا مراد ہے؟ یہ پوسٹ اسٹرکچرلزم انگلش میں اس کو کہتے ہیں۔ تو پس ساختیات یا پوسٹ اسٹرکچرلزم سے کیا مراد ہے؟ جواب، پس ساختیات کے علم برداروں کا کہنا ہے کہ کسی بھی متن کو آزادانہ طور پہ پڑھا جائے اور ادب کو لامحدود سطح پر پیش کیا جائے، یعنی کوئی بھی متن اپنے لکھے ہوئے معنی سے آگے بھی معنی بیان کرتا ہے۔ ایسے معنی کی تلاش ہی بلا شبہ پس ساختیات کی دلیل ہے۔ لہذا کسی بھی متن کو بند متن، یہ یہاں سے تھوڑی سی تحریر کی ٹائپنگ مسٹیک ہے، بند متن کا انگلش جو ہے کلوزڈ ٹیکسٹ ہے، وہ یہاں غلطی سے ٹائپ ہو گیا۔ تو لہذا کسی بھی متن کو بند متن یعنی کلوزڈ ٹیکسٹ نہ رکھا جائے، بلکہ ہر متن سے نئے معنی اخذ کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہی پس ساختیات ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ ایک متن کا ایک ہی معنی متعین کر کے رکھا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو ادیب ہیں، صاحب قلم ہیں، انہوں نے ایک عبارت، ایک متن لکھ دی، اب اس متن اور اس عبارت کا کیا معنی ہے وہ قاری کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ قاری اس سے کیا تأثر لیتا ہے اور اس کا کیا معنی متعین کرتا ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی متن کو بند متن نہ رکھا جائے کہ اس کا ایک ہی معنی ہے، اس کے اپنے لکھے ہوئے معنی سے بھی آگے معنی ہو سکتے ہیں، وہ قاری پڑھنے والا اس کا معنی اس متن کو دیکھ کر نکال سکتا ہے۔ تو اس طرح کا جو مطالعہ ہوتا ہے وہ پس ساختیات کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 124، صوتیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، صوتیہ کو انگریزی میں سلیبل کہتے ہیں، اور یہ کسی لفظ کے صوتی کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے لفظ لڑکی
दो सौतिया लफ्ज़ है, लड़की। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये दो सौतिया लफ्ज़ है। उसके बाद सवाल नंबर 125, साख्तिया यानी छोटे टुकड़े किसे कहते हैं? जवाब, लिसानियात में लफ्ज़ के छोटे टुकड़े को साख्तिया कहते हैं और हर साख्तिया दो या जायद रुकन पर मुश्तमिल होता है। मसलन लड़की एक लफ्ज़ है, इसके अंदर दो साख्तिये हैं, लड़की, और हर साख्तिया दो अरकान से बना हुआ है, लड़ मसलन लाम और रा, और इसी तरह से की यानी काफ और या से मिलकर बना है। तो इसको समझें, लड़की एक लफ्ज़ है, लड़की के अंदर दो सौतिया है, लड़ की, इसी को हम साख्तिया भी कहते हैं, और हर साख्तिया दो रुकन से मिलकर बना हुआ है, यानी हर्फ, लाम और रा से मिलकर लड़ और काफ और या से मिलकर की, तो इसे हम साख्तिया कहते हैं। तो इन टर्म्स को समझना ज़रूरी है, इसलिए कि यूजीसी नेट वगैरह के अंदर कभी सौतिया के बारे में, कभी साख्तिया के बारे में, और इस तरह के जो लिसानियात के छोटे छोटे टर्म्स हैं उनके बारे में सवाल किया जाता है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन तमाम जो टर्म्स को समझा सकूँ ताकि ये जहन में रहे, और अगर कभी सवाल में आए तो उसे आसानी से हल किया जा सके। सवाल नंबर 126, साख्ती तब्दीली स्ट्रक्चरल चेंज से क्या मुराद है? जवाब, किसी साख्तिया और उसके रुकन, ये बात आ चुकी है, तो किसी साख्तिया के रुकन की कैफियत को बदल देने का अमल ही साख्ती तबादुल या साख्ती तब्दीली कहलाता है। मसलन लड़कियां, इसके साख्तियात क्या हैं? ये हैं लड़कियां, ये इसके साख्तियात हैं। इसमें हर साख्तिया के दो दो रुकन हैं, लामड़े ज़बर लड़, काफ और या अलिफ और नून गुन्ना, ये सब इसके रुकन हैं। लेकिन जब इनको मिलाकर लिखते हैं तो दूसरे साख्तिया यानी की का एक रुकन गिर जाता है और वो बन जाता है लड़कियां। काफ या ज़िर की में से जो एक रुकन है या, वो गिर जाता है। तो अब वो एक रुकन जो गिर गया तो वो रुकन क्या हो गया? तब्दील हो गया, और इस तरीके से लड़की से लड़कियां उसकी जमा बनाई गई। तो इसी को हम साख्ती तब्दीली कहते हैं। तो साख्ती तब्दीली को हम मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि साख्तिया के किसी रुकन को बदल दिया जाता है, उसको हज़फ कर दिया जाता है या उसको किसी और रुकन से बदल दिया जाता है, तो उसको हम साख्ती तब्दीली कहते हैं। जैसे कि इस मिसाल में लड़कियां में काफ़ी अजीज की के अंदर जो ये या एक रुकन है उसको गिरा दिया गया, हज़फ कर दिया गया, और इस तरह से लड़कियां बना। ठीक है, सवाल नंबर 127, वो आवाज़ें जिनकी अदायगी में फेफड़ों से आने वाली हवा बगैर किसी रुकावट के मुंह से खारिज होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन आवाज़ों को क्या कहते हैं? जवाब, उन आवाज़ों को मुसव्वती आवाज़ें या मुसव्वता, या आम ज़ुबान में उनको हुरूफ इल्लत, इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। ये सारे टर्म्स एक ही जैसे हैं, मुसव्वती आवाज़ें, मुसव्वता, हुरूफ इल्लत और वॉवेल्स। सवाल नंबर 128, वो आवाज़ें जिनकी अदायगी में फेफड़ों से आने वाली हवा मुंह में मुख्तलिफ मकामात पर या तो रुक जाती हैं या रगड़ के साथ खारिज होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जवाब, उन्हें मुसम्मती आवाज़ें या मुसम्मता, या आम ज़ुबान में हुरूफ सही, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। सवाल नंबर 129, उर्दू में मुसव्वते की तादाद क्या है? जवाब, उर्दू में मुसव्वते की तादाद 10 है। सवाल नंबर 130, उर्दू में मुसम्मते की तादाद कितनी है? जवाब, उर्दू में मुसम्मते की तादाद 51 है। हमज़ा को शामिल करके हुरूफ तहज्जी की तादाद 37, अलिफ बा ता सा जो काउंट करते हैं ये 37 हमज़ा को शामिल करके, और
حکاری حروف کی تعداد، حکاری حروف بھے پھے وغیرہ، جن کو حکاری حروف بھی کہتے ہیں، بعض دفعہ ان کو حروف مرکب بھی کہتے ہیں حالانکہ وہ حروف مرکب نہیں ہیں، اور بعض دفعہ ان کو حروف مخلوط بہا، ہا سے ملی ہوئے حروف بھی کہتے ہیں۔ یہ کل 14 ہوتے ہیں حروف حکاری، تو 51 یہ اور 14 یہ کل ملا کر کے آپ کو، سوری 37 یہ اور 14 یہ کل ملا کر کے 51 حروف ہوتے ہیں جو حروف اردو میں مصمتے کی تعداد ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں کوشچن نمبر 131، یہ جو ہے یونٹ 6 سے ہے سوال۔ توبۃ النصوح کے کیا معنی ہے اور وہ کب شائع ہوئی؟ جواب، توبۃ النصوح کا معنی مخلصانہ توبہ یا سچی توبہ ہے، اور وہ 1874 میں شائع ہوئی۔ سوال نمبر 132، توبۃ النصوح طبعزاد ناول ہے یا ماخوذ؟ طبعزاد یعنی ناول خود سے لکھا ہوا، یا ماخوذ کسی اور کتاب سے لے کر کے ترجمہ یا ٹرانسلیشن ٹائپ کا کچھ؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ ایک انگریزی ناول نگار ڈینیل ڈیفو کی ناول دا فیملی انسٹرکٹر سے ماخوذ ہے، یعنی دا فیملی انسٹرکٹر کو سامنے رکھ کر کے یہ ناول لکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 133، توبۃ النصوح میں فہمیدہ کون ہے؟ جو فہمیدہ ایک کردار ہے وہ کون ہے؟ جواب، نصوح کی بیوی ہیں۔ سوال نمبر 134، نصوح اور فہمیدہ کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں؟ جواب، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ سوال نمبر 135، نصوح کے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ جواب، نصوح کے بڑے بیٹے کا نام کلیم ہے۔ سوال نمبر 136، نصوح کے منجھلے بیٹے کا نام کیا ہے؟ جواب، نصوح کے منجھلے بیٹے کا نام علیم ہے۔ سوال نمبر 137، نصوح کے چھوٹے بیٹے کا نام کیا ہے؟ جواب، نصوح کے چھوٹے بیٹے کا نام سلیم ہے۔ تو کلیم، علیم اور سلیم، یہ 3 بیٹے ہوئے ان کے۔ سوال نمبر 138، فہمیدہ کی بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ جواب، فہمیدہ کی بڑی بیٹی کا نام نعیمہ ہے۔ سوال نمبر 139، فہمیدہ کی منجھلی بیٹے کا نام کیا ہے؟ جواب، فہمیدہ کی منجھلی بیٹی کا نام حمیدہ ہے۔ سوال نمبر 140، صالحہ کون ہے؟ جواب، نعیمہ کی خالہ زاد بہن اور اس کی دوست ہے۔ صالحہ نعیمہ کی خالہ زاد بہن ہے اور اس کی دوست بھی ہے۔ سوال نمبر 141، کلیم کے دوست کا نام کیا ہے؟ جواب، کلیم کے دوست کا نام مرزا ظاہردار بیگ ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آج کے اس سیٹ نمبر 7 میں اتنا ہی۔ اور جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، تاکہ اور دلچسپی کے ساتھ ہم اس کام کو آگے بڑھا سکیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آپ کا یہ لائک اور شیئر ہی ہمارے لیے ایک طریقے سے موٹیویشن ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہاں لوگ کام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اور اچھے طریقے سے کام کیا جائے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔